الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی امام الانبیاء والمرسلین، ثم الصلاۃ والسلام علی امام الاولیاء الکاملین وعلی آلہما واصحابہما اجمعین من یومنا هذا إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله ان اللہ سمیع علیم. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. اما بعد، قرآن مجید فرقان حمید کے سورہ حجرات کی ابتدائی 2 آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی. سورہ حجرات نزول کے اعتبار سے مدنی سورہ مبارکہ ہے. یہ جملہ 18 آیات پر مشتمل ہے. قرآن مجید فرقان حمید کا ایک عظیم معجزہ ہمارے سامنے یہ بھی آتا ہے کہ جہاں قرآن مکمل طور پر مقدس اور معجز کتاب ہے، وہیں پر ہر سورت کی اپنی ایک انفرادی خصوصیت بھی الفاظ کے اعتبار سے، مضامین کے اعتبار سے، پیغام کے اعتبار سے واضح اور نمایاں ہے. 114 سورتوں پر مشتمل یہ عظیم الشان کتاب، جو کہ رب ذوالجلال نے قلب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر تقریباً 23 سال 5 ماہ 10 روز نازل فرمایا. اور جہاں اس کا ایک بہت بڑا حصہ پروردگار عالم نے ہجرت سے قبل مکہ مکرمہ میں نازل فرمایا، اس کے بعد کا حصہ پروردگار عالم نے ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں نازل فرمایا. ہم بارہا قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، ہم بارہا قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم بارہا قرآن مجید فرقان حمید میں تدبر کرنا چاہتے ہیں. آپ غور فرمائیں کہ ہجرت سے قبل جتنا قرآن قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر پروردگار عالم نے نازل فرمایا، اس میں کہیں پر بھی خالق کائنات نے صاحبان ایمان کو راست خطاب نہیں فرمایا. یعنی پورے قرآن میں مکہ مکرمہ کے نزول میں پروردگار عالم نے یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب نہیں فرمایا. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جتنی مدنی صورتیں ہیں
اس میں پروردگار عالم راست طور پر صاحبان ایمان سے خطاب فرماتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا۔ اس عظمت کو ہم سمجھیں، اس فکر کو ہم سمجھیں کہ مکہ مکرمہ میں رب ذوالجلال یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب نہیں فرماتا بلکہ یا ایھا الناس سے خطاب فرماتا ہے، لیکن وہی پروردگار مدینہ منورہ میں صاحبان ایمان کو یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر خطاب فرماتا ہے۔ اور اس سورہ حجرات کی اپنی انفرادی خصوصیت ہے کہ اس کے 18 آیات میں پروردگار عالم نے 5 مرتبہ یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر امت محمدیہ سے خطاب فرمایا۔ اس کی گہرائی کو سمجھیں کہ جب تک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں ہیں، آپ پر ایمان لانے والے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، یہ ایک جماعت کی شکل ہے، لیکن ابھی انہیں امت کا مقام درجہ نہیں دیا گیا ہے۔ جب مدینہ منورہ آپ ہجرت فرما جاتے ہیں، تحویل قبلہ کے بعد یہ جماعت کو پروردگار عالم نے امت کا درجہ دیا اور یہ امت محمدیہ قرار پائی۔ اب اس کے بعد جتنی آیات کا نزول ہوا ہے جس میں امت محمدیہ کو پروردگار عالم نے خطاب فرمایا، وہاں پر یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر خطاب فرمایا۔ دراصل میری گفتگو کا عنوان اور موضوع ادب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی روشنی میں ہے۔ ہم ایمان کے دعوے دار ہیں، ایمان کا برملا اعلان و اظہار کرتے ہیں، لیکن یاد رکھیں کہ ایمان کی اساس، ایمان کی روح محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ادب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اگر ہم نماز کے پابند ہیں، روزہ، زکوٰۃ، حج، تمام افعال شرعیہ کے پابند ہیں، لیکن ہمارے قلوب میں محبت رسول نہیں ہے، ادب رسول نہیں ہے، تو یہ سارے اعمال ہمارے بیکار ہیں، اس کی کوئی قبولیت نہیں ہے۔ اور یہ میرا اپنا کوئی خیال نہیں ہے، بلکہ اسی سورہ حجرات کی آیت نمبر 2 میں پروردگار عالم ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون سے یہ بات ثابت فرما رہا ہے کہ جو کچھ بھی دین کی اصل ہے وہ ہے محبت رسول و ادب رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر یہ نہیں ہے تو ہماری یہ عبادتیں، یہ ہماری ریاضتیں، یہ ہمارا تقوی سب بیکار اور بیکار ہے، اس کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اللہ تو فرماتا ہے ان تحبط اعمالکم، اللہ ان کے اعمال کو جلا کر رکھ دے گا۔ کیا غضبناک الفاظ کا استعمال ہے، لہجے میں کتنی پروردگار عالم کی جلالت ہے۔ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، اس لہجے کو سمجھیں، اس انداز کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ لہذا بنیادی طور پر ہر مومن کے لیے ضروری ہے کہ وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے لوث، بے انتہا، بے پناہ محبت کرے۔ حدیث رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ آیا ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین۔ اس حدیث کے راوی حضرت انس ابن مالک ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ اپنی اولاد، اپنے ماں باپ اور تمام لوگوں سے زیادہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ کرے۔ یہ محبت کا دعویٰ صرف زبانی نہ ہو بلکہ ہماری روح میں ہو۔
ہم دعویٰ زبان سے ضرور کرتے ہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں، لیکن یہ دعویٰ ہماری روح میں پیوست ہو تب جا کر واقع میں حقیقت میں ہم محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سرشار ہیں۔ اب آپ دیکھیں اسلوب قرآن کے نظام کو سمجھیں، اس کے انداز بیان کو سمجھیں۔ ارشاد خداوندی ہو رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین ید اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ یہ پہلی آیت ہمیں کیا پیغام دے رہی ہے؟ آج کے موجودہ دور میں ہمارے لیے یہ آیت مبارکہ بہت ہی زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ آج ہمارا نقطہ نظر، ہماری فکر یہ ہو گئی ہے کہ دین کو ہم اپنی رائے کے مطابق، اپنے نظریے کے مطابق طے کرتے ہیں، پھر دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس مکمل دین ہے۔ جہاں بہت آسان اسلوب میں اللہ نے اس آیت میں بیان فرما دیا، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان کے دعوے دار۔ یہاں یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ ایک اشکال ہمارے ذہن میں پیدا ہوگا کہ ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں صاحبان ایمان بھی ہیں اور منافقین بھی ہیں، اور منافقین کوئی دو چار نہیں ہے بلکہ بہت بڑی تعداد میں منافقین مدینہ منورہ میں ہیں۔ اور یہ چیز اس وقت واضح ہو جاتی ہے جب غزوہ احد کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے دامن میں مسلمانوں کی صف بندی کی، جن کی تعداد تقریباً 1000 پر مشتمل تھی، لیکن ان 1000 میں سے 300 اس جہاد سے، اس غزوے سے منہ پھیر لیتے ہیں اور انہی کو پروردگار عالم منافق قرار دیتا ہے۔ تاریخ کے اعتبار سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مدینہ منورہ میں منافقین کی تعداد بہت زیادہ ہے، اور آپ آج کا یہ جو فکریہ یہ نظریہ ہے کہ ہر کلمہ گو مسلمان ہیں، من قال رسول اللہ، من قال لا الہ الا اللہ فہو دخل جنتہ، یہ نعرہ دیا جاتا ہے۔ آپ کو ایمان سمجھنا ہے تو مسجد نبوی سے سمجھیے، آپ کو ایمان سمجھنا ہے تو قرآن سے سمجھے، آپ کو ایمان سمجھنا ہے تو سیرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سمجھے۔ یہ فکر، یہ نظریہ ہمارا باطل اور غلط ہے کہ سب برابر کا اگر ہم نعرہ دیں گے تو پھر منافقین کے بارے میں ہماری کیا رائے ہوگی؟ اللہ نے ان پر اپنی ناراضگی اس قدر ظاہر فرمائی ہے۔ کبھی آپ غور کریں، قرآن کو اس نظر سے پڑھیں کہ یا ایھا الذین آمنو کہہ کر قرآن میں تقریباً جہاں تک میرے حافظے میں محفوظ ہے 84 مقامات پر پروردگار عالم نے خطاب فرمایا، اور اس سورہ حجرات میں 5 مقامات پر کافر کو اللہ نے خطاب کیا ہے۔ قل یا ایھا الکافرون، ہم بارہا یہ سورہ پڑھتے ہیں، کافروں کو خطاب کیا۔ اللہ نے پورے قرآن میں منافقین کو خطاب نہیں فرمایا۔ کتنے بدتر ہوئے، کتنے ذلیل و خوار ہوئے ہیں کہ اللہ نے انہیں اپنی مخاطبت کے لیے بھی مناسب نہیں سمجھا۔ کبھی پڑھیے قرآن، دیکھیے کہ کیا قرآن میں منافقین کو اللہ نے یا ایھا المنافقون کہہ کر خطاب کیا ہے؟ کہیں پر آپ کو یہ آیت نہیں ملے گی۔ تو دنیا میں سب سے بدترین طبقے کا نام اللہ کی نظر میں، ہماری نظر تو آج اتنی ماڈرن ہو گئی ہے، ہم اتنے لبرل ہو گئے ہیں کہ سب برابر ہیں، لیکن خدا کی نظر میں وہ اس قدر بھی قابل نہیں ہے کہ اللہ ان سے خطاب کر سکے۔ اب مسجد نبوی میں مومن بھی ہیں، منافق بھی ہیں، اور آپ دیکھیں کہ پورے قرآن میں یا ایھا الذین آمنو، یا ایھا الذین آمنو کی آیات ملیں گی تو پروردگار عالم نے زیادہ تر اس میں ادب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی تاکید فرمائی ہے۔
عبادت کے حکم نہیں دیا، زیادہ ریاضت تقوی کی بات نہیں کی، بلکہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، خبردار نبی کی آواز سے اپنی آواز بلند نہ کرو۔ میں عرض کر رہا تھا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین ید اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم میں پروردگار عالم نے پورا نظام دین ہمارے سپرد کر دیا ہے۔ دین ہے کیا؟ اسلام کس کو کہیں گے؟ اسلام نام ہے اللہ کی اطاعت اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع۔ اس کے آگے ہم اپنی عقل کو گرا دیں، عقل ہماری ناکارہ، ہماری عقل ناقص ہے اللہ کے حکم اور رسول اللہ کے حکم کے آگے۔ اللہ نے احکامات اور دین کی جو حدود بندی فرمائی ہے اس میں یہ نہیں فرمایا کہ صرف میری اطاعت کرو، بلکہ فرمایا کہ محمد الرسول اللہ کی بھی اطاعت و اتباع کرو۔ چونکہ ایک عام سی بات ہے، ہم اپنے ذہن میں اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ اگر ہمیں نماز پڑھنا ہے تو کیا اللہ نعوذ باللہ من ذالک زمین پر بشری شکل میں آ کر ہمیں نماز پڑھ کر بتائے گا؟ اللہ تو حکم دے گا وقیم الصلاۃ، اب پھر نماز پڑھیں کیسا؟ اس نماز کو پڑھنے کے لیے معلم انسانیت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیں دیکھنا ہوگا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح نماز پڑھتے ہیں۔ اگر ہم کہیں گے کہ قرآن کافی ہے، حدیث کے ہم منکر ہیں، حدیث ضروری نہیں ہے، تو ہمارا پورا دین ختم ہو کر رہ جائے گا۔ اب آپ دیکھیں کہ دین کا جو اصول بتایا جا رہا ہے وہ اصول کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین ید اللہ ورسولہ۔ خاص بات غور کریں آپ، اس میں لا تقدموا فرمایا ہے، آگے مت بڑھو۔ اللہ کا کلام ہے، قرآن ہے، کہتا کہ پیچھے مت ہٹو۔ آپ دیکھیں اللہ فطرت انسانی کا خالق، انسان کی فطرت سے واقف ہے۔ انسان ہمیشہ کیا چاہتا ہے؟ زیادہ عبادت کرے گا تو زیادہ معزز ہو جائے گا، چاہے اس کا ثبوت قرآن میں ہو یا نہ ہو، اس کا ثبوت اتباع رسول میں ملے یا نہ ملے، بس میں اپنے آپ کو متقی ظاہر کرنے کے لیے، لوگوں میں پرہیزگار کہلانے کے لیے، آخرت کو حاصل کرنے کے لیے کثرت سے زیادہ عبادت کروں گا۔ تو یاد رکھیں، اسی لیے اللہ نے کہا لا تقدموا، آگے مت بڑھو۔ آپ پر جتنا رسول اللہ نے اللہ کے حکم سے جو احکامات فرض کیے ہیں بس اسی کو ادا کرو، اس میں آپ ایکسٹرا کوئی کام داخل مت کرو۔ ذرہ برابر بھی ہم ایکسٹرا کر لیں گے تو لا تقدموا کی زد میں آ جائیں گے۔ اللہ کے پاس ہم سمجھتے ہیں ہم بہت نیک ہیں، بہت پرہیزگار ہیں، ہم خدا را کوئی نیک اور پرہیزگار نہیں ہے۔ اگر ہمیں اپنی پرہیزگاری کو ٹٹولنا ہے، اس کا محاسبہ کرنا ہے تو قرآن اور حدیث رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تحت دیکھیں۔ لیکن موجودہ دور میں ہم دین کو اپنے نظریے سے طے کرتے ہیں، اپنی فکر اپنی عقل سے طے کرتے ہیں کہ میری سمجھ میں یہ بات آئی، میں نے سمجھا یہ صحیح ہے، میں نے سمجھا اس میں اجر زیادہ ہے، میں نے غور کیا اس میں ثواب زیادہ ہے۔ میں ایک حدیث بتاتا ہوں آپ کو، یہ صحیح حدیث ہے، اس پر آپ تدبر کریں کہ 3 اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کے بارے میں پروردگار عالم یہ سند دے رہا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ وہ عظیم شان جماعت، روئے زمین پر اصحاب رسول جیسی مقدس و مطہر جماعت وجود میں نہیں آئی۔ وہ اصحاب رسول کی جماعت کے 3 افراد آپس میں گفتگو کر رہے ہیں۔ کیا گفتگو ہو رہی ہے؟ ایک نے کہا کہ میں دین پر اس قدر سختی سے عمل پیرا ہو جاؤں گا کہ میں ساری رات عبادت کروں گا۔ آپ ان کے کلمات، ان کی فکر کو غور کریں، کیا آج ہماری یہی کیفیت تو نہیں ہے؟ ہم اپنے آپ کو اس حدیث میں اس مقام پر رکھیں، کیا اس فکر کے آج ہم متحمل نہیں ہیں؟ کیا کہہ رہے ہیں کہ میں اب دین پر اس قدر سختی سے عمل کروں گا کہ رات بھر عبادت کروں گا،
दिन भर रोजा रखूंगा और कोई काम नहीं करूंगा। बताइए क्या कोई गलत बात है? क्या नीयत खराब है? कितनी अच्छी बात है, रात भर इबादत, माशाअल्लाह, दिन भर रोजा, और क्या चाहिए। तक़वे का हमारा आइडियल, हमारा जो नजरिया है उस पर पूरे उतर गई है साहबी रसूल। रात भर इबादत कर रहे हैं, दिन भर रोज़ा रख रहे हैं, गोया कि इबादत गुजार होने का वो सबूत, वो इबादत गुजार होने का पैकर बन रहे हैं। दूसरे सहाबी ने कहा कि मैं अब शादी ब्याह या बच्चे या बखेड़े में नहीं पढ़ूंगा, मैं शादी नहीं करूंगा, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की इबादत करूंगा। अगर शादी करूंगा तो मेरा माइंड डाइवर्ट हो जाएगा, बच्चे होंगे, जिम्मेदारी हो जाएगी, ये दुनिया के झमेले, ये बखेड़े, ये सब कुछ मेरे पीछे लग जाएंगे। लिहाजा मैं क्या करूंगा, अपने आप को अल्लाह के लिए वक्फ कर दूंगा, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की इबादत करूंगा। हम क्या कहेंगे इनकी इस फिक्र पर कि माशाअल्लाह क्या बेहतरीन इनकी फिक्र है कि सब कुछ छोड़कर सिर्फ अल्लाह अल्लाह करना है। क्या आज हमारे फिक्र में, हमारे जहन में ये नज़रियात नहीं है? हम हमेशा तक़वे का मियार ये समझते हैं कि बस मस्जिद में बैठकर अल्लाह अल्लाह करना, इसका नाम तक़वा है। ये सहाबी भी तो यही चाह रहे थे। तीसरे ने कहा कि मैं ऐसा करता हूँ कि पे दर पे मुसलसिल बिला नागा रोज़े रखता हूँ। तीनों की आप देखें, एक कह रहा है कि मैं नमाज पढ़ूंगा, रात भर दिन भर रोज़ा रखूंगा, रात भर इबादत करूंगा। दूसरा कह रहा है कि मैं शादी ब्याह, बीवी, बच्चे, ये सारी दुनियावी मामलात से अपने आप को दूर रखूंगा और अल्लाह की इबादत में मशगूल रहूंगा। तीसरा क्या कह रहा है कि मैं मुसलसल रोज़े रखूंगा। अगर कोई हमसे ऐसी बात करे तो हम कितने खुश हो जाएंगे कि आप जैसा मुत्तकी, इतनी अच्छी बात सोचने वाला, इतनी आला फिक्र रखने वाला कोई नहीं है। लेकिन ये अल्फाज, ये कलमात रहमतन लिल आलमीन, मौल्लिम इंसानियत अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी समात फरमा रहे। आपने तीनों को बुलाया, तीनों से पूछा तुमने अपने अपने तौर पर क्या तय किया है। तीनों ने अपनी अपनी जो तय शुदा प्रोग्राम था रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने रखा। आप सोचें, हम गौर करें, रसूलुल्लाह शाबाशी देते, क्या बात है, कितनी अच्छी बात है, किसमें इतना तक़वा होगा, ये परहेज़गारी होगी। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीनों को डांटा है, गज़बनाक हुए हैं और कहा है खबरदार, तुम अपने तौर पर दीन को तय करने वाले कौन होते हो, जबकि अभी तुम में तुम्हारा नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद है। अल्लाह ने जो अहकामात, जो दीन मेरे जरिए पहुंचाया है, सिर्फ उसी पर अमल करो, उसमें ज्यादती मत करो। कहा कि तुम शादी भी करो, बच्चों भी पैदा करो, खानदान कबीला भी बनाओ, बढ़ाओ, दुनिया के कारोबार भी करो, कसब भी करो और अपनी जिंदगी में इबादत भी करो। तुम ये रात भर इबादत, दिन भर रोजे को तर्क करो। जो रोजे फर्ज है वो फर्ज रोजे रखो। जो इबादत क़यामुल लैल की है, अल्लाह तुम्हें तौफीक दे, वो अदा करो। अपनी जान पर जुल्म मत करो। तीसरे से कहा कि ये तुमने कहां से अपने ऊपर सारी जिंदगी रोजे फर्ज कर लिए हैं, जबकि जो अल्लाह ने हुक्म दिया है जितने रोजे रखना है उतने ही रोजे रखो। अब आप इस हदीस की रोशनी में हम अपने आप को देखते हैं, मैं कहां खड़ा हूं, आप कहां खड़े हैं, हम अपना मुहासिबा करें। हम किसी पर तनकीद के मजाज नहीं है, हम गौर करें हमसे ये होता है या नहीं। हम क्या करते हैं, हम फर्ज किसको समझते हैं? फराइज नबूवत में नमाज, रोजा, हज, ज़कात, क्या सिर्फ यही फर्ज है? अखलाक हसना भी तो फर्ज है। क्या हमसे हो रही है अखलाक हसना? क्या हम किसी से बात अखलाक से कर रहे हैं? हम पर आजिजी व इनकिसारी फर्ज है। क्या हम में आजिजी व इनकिसारी है? हम तो मुतकब्बिर बने फिरते हैं, तकब्बुर हमारा शेवा बन गया है।
یہ نظر نہیں آتا، یہ فرائض نظر نہیں آتے، ماں باپ کے حقوق کے فرائض نظر نہیں آتے، والدین کے حقوق نظر نہیں آتے، بیوی کے حقوق نظر نہیں آتے، بیوی کو شوہر کے حقوق نظر نہیں آتے، ماں باپ کو اولاد کے حقوق نظر نہیں آتے. یہ سب فرض ہے. یہ فرائض پورے نہیں کریں گے، کچھ تھوڑی بہت عبادت کر لیں گے تو عبادت کا تکبر کا یہ عالم ہوگا کہ دنیا میں اپنے آپ کو ایسا متقی سمجھیں گے کہ دوسرا سارے کا سارا گنہگار ہے، خطا کار ہے. مہدی موعود علیہ السلام کے فرامین پر ہم بہت ہی سرسری طور پر گزر جاتے ہیں. مہدی علیہ السلام بحیثیت خلیفۃ اللہ جس شان سے کلام فرماتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں، ایک آدھی لائن کے کلام میں ہماری پوری زندگی کو آپ نچوڑ کر رکھ دیتے ہیں. مہدی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ خدا بننا بہت آسان ہے، بندہ بننا بہت مشکل ہے. اب آپ دیکھیں ہم کیا بن چکے ہیں. معاذ اللہ، نعوذ باللہ ثم معاذ اللہ، ہم آج خدا بن گئے ہیں. ہم لوگوں کے حشر کے فیصلے تک کر دیتے ہیں. یہ خدائی نہیں تو کیا ہے؟ یہ خدا کی شان میں گستاخی نہیں تو کیا ہے؟ یہ جو کام خدا کا ہے ہم کر رہے ہیں. خدا کہہ رہا ہے تکبر میری رضا ہے، اور ہم متکبر بن گئے تو گستاخی کس کی شان میں ہو رہی ہے؟ خدا کی شان میں گستاخی ہو رہی ہے. عاجزی و انکساری کا زیور ہم میں نہیں ہے. ہمیں چاہیے، مہدی علیہ السلام کے مصدق ہیں، اپنے آپ کو مہدی کا جانثار و غلام کہتے ہیں، تو غلام مہدی پر یہ فرض ہے کہ وہ بندگی اختیار کرے، نعوذ باللہ خدائی اختیار نہ کرے. لیکن ہم ہیں کہ خدائی کے منصب سے چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں. محسوس نہیں ہوتا، سمجھ میں نہیں آتا، لیکن غیر محسوس طریقے سے ہمارا یہی عمل ہے، اور یہی عمل پر ہم کاربند ہیں. آپ کو ایک خاص بات بتا کر میں آج کی اپنی گفتگو کو سمیٹ لیتا ہوں. اللہ رب العالمین، اللہ رب العالمین خالق، مالک، پروردگار، اس کے خزانے میں کیا کوئی چیز کمی ہے؟ کوئی چیز کی کمی ہے اس کے پاس؟ اللہ کا خزانہ ہے، کیا اس کے پاس کچھ کمی ہے؟ سب کچھ اس کا ہے. وہ کن فیکن کی عظمت و شان رکھنے والا ہے، وہ ساری کائنات کا خالق ہے. جنت اس کی ملکیت ہے، سارے جہاں کے خزانے اس کی ملکیت، سب کچھ اس کا ہے. لیکن میں بہت ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، اس کے خزانے میں بھی کمی ہے، اور وہ کمی وہ ہم سے چاہتا ہے. آپ کہیں گے کہ یہ تو شان خداوندی میں گستاخی ہو گئی کہ سب کچھ خدا کا ہے، تو پھر خدا کے خزانے میں کمی کہاں سے آ گئی؟ خدا کے خزانے میں دو چیزوں کی کمی ہے. ایک ہے عاجزی و انکساری. خدا کے پاس عاجزی و انکساری نہیں ہے. وہ چاہتا ہے کہ بندہ مومن عاجزی و انکساری کا مظہر بنے. جو اس کے خزانے میں کمی ہے، بندہ اپنی عاجزی و انکساری سے اس کے خزانے کو بھرے. دیکھیے آپ، کتنا بڑا پروردگار ہم سے کیا چاہ رہا ہے؟ عاجزی و انکساری. اور کیا ہے پھر؟ اس کے خزانے میں وہ کم ہے، اس کے خزانے کو ہم اپنی عاجزی و انکساری سے بھرے. دوسرا کیا ہے؟ دوسرا، بندے مومن کے آنکھ سے نکلنے والا آنسو خدا کے پاس نہیں. نعوذ باللہ، ہم یہ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ خدا روتا ہے، خدا کے آنسو ہیں. خدا عاجزی نہیں کرے گا، خدا تو متکبر ہے. خدا چاہتا ہے کہ تم متکبر مت بنو، عاجزی جو میرے خزانے میں نہیں ہے اللہ مانگ رہا ہے. کیا شان بھی دیکھیے آپ. بحیثیت بشر بہت کچھ اختلافات ہو سکتے ہیں، لیکن جو زیور عاجزی ہے وہ اس کو ہمیں سنبھال کر رکھنا ہے، جو اللہ کے خزانے میں کمی ہے. پھر اس کے بعد آنسو. جب ہم آنسو سے رو کر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں، ماہ رمضان جیسا عظیم مقدس مہینہ گزر گیا، اگر حقیقت میں اس 30 دن میں کبھی ایک مرتبہ، ایک لمحہ بھی محاسبہ ذات کرتے ہوئے ایک آنسو اگر گرا ہوگا تو وہ اللہ کے خزانے کو بھر دیا ہے.
خدا کی بارگاہ میں جو نذرانہ پیش کرنا ہے وہ عاجزی کا پیش کرنا ہے. خدا کی بارگاہ میں جو نذرانہ پیش کرنا ہے وہ اپنی گریہ وزاری آنسوؤں کو پیش کرنا ہے. خدا سے اپنے رشتے کو مضبوط و مستحکم کرے. مہدی موعود علیہ الصلاۃ والسلام نے جو اثر نو اسلام کو زندہ کیا، اس کا بنیادی کلیدی جو پیغام ہے وہ یہی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین ید اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم. ہم دین کو اپنے نقطہ نظر سے خدا را کبھی طے نہ کرے. عبادتیں ضرور کریں، اتنی ہی کریں جتنی کہ اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے. اپنے آپ پر ظلم نہ کرے، اور جب بھی ہم عبادت کریں قرآن کے مطابق کریں، عمل رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق کریں، مہدی موعود علیہ الصلاۃ والسلام کے عمل کے مطابق کریں. انشاءاللہ اسی سورہ حجرات پر ہم مسلسل گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کریں گے. بنیادی طور پر ہمارا موضوع یہ ہے ادب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن کی روشنی میں میں آخر میں ایک گزارش درخواست کرتے ہوئے اپنی بات ختم کر دیتا ہوں. ہم جیسے بھی ہیں، ہم جو بھی ہیں، جیسی بھی عبادت کرتے ہیں، لیکن ہم اپنی عبادت، اپنی ریاضت، اپنے تقوی کی روح اپنے اندر پیدا کریں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ بے انتہا محبت کریں. وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین.